اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے، خلوص کی دولت آ جائے، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو سب دکھاوے کے لیے نہیں ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ. ہر بات کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا، اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے. ہاں، کچھ چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا گیا ہو، لیکن ہر چیز میں نہیں. عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں. بندے جو عبادت کرتے ہیں نا، یہاں پر دنیا میں بھی سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے. آپ نماز کے لیے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی. دو میں سے ایک چیز ہوگی. جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا، اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں. یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے. یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے، اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں. قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے، جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں، عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی. ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو. تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں. ان کو جنت بھیج دیا جائے. دوسری ایک جماعت، ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو، آج بخشے گئے ہو. وہ لوگ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے، ذکر کیے، تسبیح پڑھے، اور آج کامیاب ہوئے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے، جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں. وہ بھی جنت میں چلے گئے. تیسری جماعت تھی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے. وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں، اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش، بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، ہم جنت و دوزخ کے لیے نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی جنت میں. جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی. وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے. ایسا بھی کوئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے، تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو. بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا، ہمیں اپنی عبادتوں کا بدلہ نہیں چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا. وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے. پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. وہ ایک جماعت ایسی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے. عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے. اخلاص. بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا. اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا.
اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی. اور باپ کو پتا چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں پھوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی. اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. اس کا ہاتھ کٹ گیا. غصے میں تھا باپ, بخیل تھا, ہاتھ کاٹ دیا. بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی. تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی. کئی دن تک اسی طرح گزر گئے. اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں, وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی. پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے, اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا. شادی کی ڈیٹ قریب آئی. ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا, بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی, اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے. کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا. بہرحال شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی. اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر. وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی, ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا, چھپا کر کے رکھتی تھی. دسترخوان پر جب بیٹھی, اس کا نیا دولہا ہے, اس کے گھر والے, کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی. وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا. اگر پتہ چلے تو دھوکہ کیا ہے, کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے. اس کے آنکھوں میں آنسو آئے. وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی. اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی, اے میری بندی ہاتھ نکال. اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت تھا. پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے, مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ. میرے عزیزو, یہ اخلاص کی دولت ہے. جو خالصتاً اللہ کے لیے کچھ کیا ہو, مولا اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا, اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا. اسی لیے کچھ کام ایسے کر جاؤ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو. رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اب تک کیا کیا ہے اس کا بھی آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے. اگر اپنی زندگی میں آپ احتساب کریں, اپنا ہی محاسبہ کریں کہ میں جوانی سے لے کر اب تک جتنے کام کیا ہوں, کوئی کام ایسا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے یہ, 3 لوگ سفر پر تھے, 3 دوست تھے, یہ تینوں سفر پر تھے اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے. ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا اور بارشیں شروع ہو گئیں, طوفانی بارش. اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے اور ایک بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی. غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں, ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی, ان کی قبر وہیں بننے والی. 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے, ختم ہے. لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا, اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا. تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں, پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے, مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی, ماں کی خدمت بہت کیا کرتا تھا, ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا. ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس
सिर्फ एक रोटी थी और थोड़ा सा दूध था। मेरे घर के कई बच्चे थे, बच्चे भी भूखे थे, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी थी। तो मैं जब भी घर रात को पहुंचता पहले अपनी माँ को खिलाता, उसके बाद अपने बच्चों को खाना देता। उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा दूध था। माँ भी भूखी थी और बच्चे भी। बच्चे आकर लिपट गए, कहने लगे कि हमारे लिए खाना, भूख की शिद्दत है। मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए बिठाया घर के बाहर और उस रोटी को चूर कर दूध में अपनी बूढ़ी माँ को खिलाया। मेरी बूढ़ी माँ जो भूखी थी वो पूरी रोटी खा गई और पूरा शिकम सैर होकर वो दुआ करते हुए सो गई। उस रात को मैं भी भूखा रहा, मेरे बच्चे भी भूखे रहे। हमारे घर में उसके अलावा कोई खाना नहीं था। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैंने अपनी माँ के साथ ये जो हुस्न सुलूक किया खालिस तुझे राजी करने के लिए, खालिस तुझे राजी करने के लिए। मौला अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद है तो ये चट्टान को हटा दे। वो दुआ कर रहा था, चट्टान थोड़ी खसक गई, अपने आप खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो निकल सके। दूसरा जो साथी था वो सजदे में गिरा और वो दुआ करने लगा। ये पूरी हदीस पाक मौजूद है जिसको मेरे आका ने बयान किया। मेरे अजीजों, जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो जो अल्लाह के लिए किया हो, फिर देखना जिंदगी की मुसीबतें आए, इसी नेकी को तुम अल्लाह की बारगाह में रख सकते हो। दूसरा सजदे में गिरता और कहता है, मौला तू बेहतर जानता है, मैं अपनी चचेरी बहन का आशिक हो गया था। उसकी चचेरी बहन थी, चाचा की बेटी, आशिक हो गया और हम दोनों में मुआशका चलने लगा, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर वाले और उसके घर वाले सब बाहर चले गए, हम दोनों तन्हा रह गए और हम दोनों एक कमरे के अंदर आए। हम दोनों ने गुनाह करने का इरादा कर लिया। शादी तो नहीं हुई थी, निकाह भी नहीं हुआ था। दोनों खड़े हुए, गुनाह करने का इरादा ही था कि हम दोनों को अचानक ख्याल आया मेरा रब देख रहा है। हम कपड़े उतारे उसके सामने जो हमारे दिलों के हालात भी जानता है। तो वो मेरी चचेरी बहन वो भी रोने लगी, मैं भी रोने लगा और हम एक दूसरे को हाथ नहीं लगाए। मौला उस जिना से और उस बदकारी से अगर मैं बचा था तो मेरे रिश्तेदारों से डर कर नहीं, खालिस तेरी रजा के लिए कि मौला करीम के इस सल्तनत को मैं अपने गुनाहों से पामाल नहीं करूंगा। तो जब ये वो कहने लगा और अर्ज किया, मौला अगर मैं वो रात गुनाह से बचाऊं, तेरी बारगाह में मेरा वो बचना पसंद है, तो इस चट्टान को तू हटा दे। हदीस पाक में चट्टान और खसक गई। तीसरा शख्स था, वो सजदे में गिरा और कहने लगा, ए रब्बे जुल जलाल, तू बेहतर जानता है, मैं एक जमीन और जायदाद का मालिक था। मेरे पास कई मजदूर काम किया करते थे और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं महीना खत्म होते ही सारे मजदूरों को उनकी तनख्वाह दे दिया करता। एक मजदूर ऐसा है जो अपनी तनख्वाह लिए बगैर चला गया। एक मजदूर तनख्वाह लिए बगैर चला गया और उसकी तनख्वाह मैंने संभाल कर रखी और उससे एक बकरी खरीद लिया। मियाँ लोग तो किसी की सैलरी हो दबा करके खा जाएंगे, और यह हदीस पाक में जिसके लिए कहा जा रहा है वो बंदा कहता है मैं उसकी पूरी तनख्वाह से एक बकरी खरीद लिया, बकरी को पालने लगा। वो मजदूर आया नहीं, वो मजदूर चला गया, महीनों चला गया। बकरी को मैं पालता रहा, बकरी ने बच्चे दी, बच्चों के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए। ए रब्बे जुल जलाल, तूने इतनी बरकत दी कि उस एक बकरी से एक पूरा मैदान, कई हजार बकरियां भर गई, कई हजार बकरियां कई सालों के अंदर। वो उन बकरियों में न किसी को बेचता था न किसी को ज़बह करता था, सब बकरियां रखा। कई सालों के बाद अचानक वो मजदूर वापस आए और उसने आकर मुझसे कहा कि मालिक मैं आपके यहाँ खिदमत करता था, आपको याद है कुछ सालों पहले मैंने अपनी तनख्वाह छोड़ दी थी, एक महीने की तनख्वाह नहीं लिया था। तो मैंने उससे कहा कि हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, और उसका हाथ पकड़ करके उन बकरियों के रेवड़ के पास ले गया और कहा ये तेरी तनख्वाह है, ये पूरी तेरी तनख्वाह है। उसने कहा मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो मालिक,
میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے, اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت